ناشتے کی ٹیبل پر وہ بیٹھا ندیدوں کی طرح ناشتے کو گھو رہا تھا، کیونکہ سالار صاحب کا حکم تھا کہ سکندر شاہ کے بغیر کوئی ناشتہ شروع نہیں کرے گا، جس پر وہ صرف کروا گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کی ندیدوں والی حرکت پر سامنے بیٹھے سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے دو چار لگا دے۔ وجدان، وہ دانت پیس کر بولا، جیسے دانتوں کے درمیان وجدان ہو۔ کیا ہے بھائی، بھوک لگی ہے مجھے۔ اوپر سے بڑی لڑکیوں کی طرح تیار ہونے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ایک معصوم سا، چھوٹا سا، ننھا سا، پیارا سا۔ دیکھو وجی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، چپ کر جاؤ، صبح صبح دماغ کا دہی کر دیتے ہو۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، جبکہ خلاف توقع وہ کندھے اچکا کر خاموش ہو چکا تھا، جس پر سالار شکر کا کلمہ پڑھتے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یا اللہ، اس سالار کے بچے! جبکہ سالار کی ایک ہی گھوری پر وہ فوراً تصحیح کر گیا۔ میرا مطلب ہے بھائی جان کو بتونی اور پٹاخہ لڑکی ملے، تاکہ ان کو لگ پتہ جائے، پھر ان کو اپنے اس معصوم اور بے زبان بھائی کی یاد آئے گی۔ اس کی دعا پر وہ لب دبا گیا۔ کیا باتیں چل رہی ہیں بھائی مجھ سے چوری چھپے؟ اوپر سے آتا سکندر شاہ، جو سالار کو مسکراہٹ ضبط کرتا دیکھ چکا تھا، اپنا کوٹ کرسی پر رکھتا ان سے پوچھنے لگا، بڈی، بھائی کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ کی شادی ہوگی، پھر وہ کریں گے۔ ویسے بھی بھائی نے تو شادی کر کے رخصت ہو جانا ہے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو مجبوراً میں ہی کر لوں گا، آخر ہم دونوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ کیوں میں؟ شادی کے نام پر سکندر شاہ کے ذہن میں بہت سی یادوں نے دستک دی، مگر جلد ہی خود کو کمپوز کر گیا، جبکہ وجدان، جو اپنی ہی ترنگ میں بول رہا تھا، سالار کا سرخ چہرہ دیکھ کر اپنا حلق ترک کرتا، سینڈوچ اور بیگ اٹھا کے خدا حافظ بولتا باہر بھاگ گیا۔ پیچھے سکندر شاہ سالار کا چہرہ دیکھ کر بمشکل مسکراہٹ ضبط کرتے جوس کا گلاس منہ کو لگا گئے تھے۔ ابھی وہ گیٹ سے انٹر ہوا ہی تھا کہ سامنے ہی اسے وہ کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ چہرے پر شرارتی مسکان سجائے بڑے بڑے قدم اٹھاتا اگلے لمحے اس کے پاس جا پہنچا۔ اوئے ہوئے چوہیا، کیسی ہو؟ مناہل، جو اینا سے باتوں میں مگن تھی، اس کی آمد اور اس کے الفاظ پر سخت شرمندہ ہوئی، جبکہ اینا نہ سمجھی سے یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ مصیبت مناہل کی کیا لگتی ہے۔ اوئے نمونے، کون ہو تم؟ ان دونوں کو خاموش کھڑا دیکھ کر وہ خود ہی پوچھنے لگی، ارے اس نے آپ کو میرے بارے میں نہیں بتایا؟ کتنی بری بات ہے چوہیا، ویسے میں اس کا بوائے فرینڈ۔ پاؤں پر پڑنے والے مناہل کے جوتے سے وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ اینا ابھی تک ہونکوں کی طرح دونوں کو گھور رہی تھی۔ توبہ توبہ، کتنی گندی لڑکی ہو تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ ہاں بتاؤ ذرا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں اس کا بوائے فرینڈ تھوڑی ہوں، بلکہ یہ تو میری پیاری سی خالہ جانے کی چوہیا بیٹی ہے، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا بولا۔ مناہل مدد طلب نگاہوں سے اینا کو دیکھنے لگی، جو خود اس مصیبت کو دیکھ کر اچھا خاصا چڑ چکی تھی۔ اوئے اوور ایکٹنگ کی دکان، گھر جا کے رشتہ داریاں پال لینا، ابھی مجھے اس کے گرد نظر نہ آؤ تم۔ آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر، بندر کہیں کا۔ وہ اس کو جھاڑ پلاتی مناہل کا ہاتھ پکڑ کر چلتی بنی۔ تھوڑی ہی دور جا کر مناہل پیچھے مڑ کر اسے زبان چڑھانے لگی۔ او میری بلی، مجھے ہی میاؤں۔ وہ اس کی حرکت پر ابرو اچکاتا اسے داد دے گیا تھا۔ فٹے منہ وجدان تیرا، اب یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ چٹانگ بھر کی لڑکیاں تجھے بے عزت کر جائیں۔ اس چوہیا کی تو میں خبر لیتا ہوں نا آج۔ جا وجدان، آج تو تیرا دن ہی خراب ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں خود کو کوستا کسی سے کلاس کا پوچھنے لگا تھا۔ وہ اس وقت اپنے دوست کے آفس میں پیپر ویٹ گھماتا اس کا انتظار کر رہا تھا، جو اس وقت نئے ڈاکٹرز کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا۔ فون کی آواز سے اس کے ہاتھوں کی حرکت ایک لمحے کے لیے تھمی، مگر اگلے ہی لمحے وہ فون کان کو لگاتا دوبارہ اپنا وہی عمل شروع کر چکا تھا۔ یار کہاں مر گیا ہے، میں جا رہا ہوں اب، وہ بیزاریت سے بولتا سیٹ پر ٹیک لگا گیا تھا۔ اوئے حاشر کے بچے، میں نے نہیں کرنا یہ کام، میڈیکل کی ڈگری کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں یہاں انٹرویو لینے بیٹھ جاؤں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ۔ اسے واقعی ہی مقابل کی انٹرویو لینے والی خواہش پر تپ ہی چڑھ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تیری مجبوری کا، میں جا رہا ہوں، تو حسن کو فون کر لے۔ ابھی بات سن، اوئے ہیلو ہیلو حاشر کے بچے۔ وہ جھنجھلاتا ہوا اسے زیر لب گالیوں سے نوازتا مجبوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب اس کا رخ انٹرویو ہال کی جانب تھا، جہاں اس کا سارا کام اس کے سر پر ڈالتا نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ راستے میں انٹرویو کے لیے آئی ہوئی لڑکیوں کی اتنی بڑی تعداد اور اوپر سے ان کی تیاری دیکھ کر اسے حاشر پر نئے سرے سے غصہ چڑھا تھا۔ کمینہ، خود بھاگ گیا اور مجھے ان بھوتنیوں کے بیچ چھوڑ گیا، اف۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے انٹرویو لیتا شدید بیزار ہو چکا تھا۔ اسے 10 لوگوں کو سلیکٹ کرنا تھا، لیکن اسے نہیں لگتا تھا کہ کوئی ایک بھی یہاں اس قابل ہے، اسی لیے ابھی تک کسی ایک کو بھی اس نے سلیکٹ نہیں کیا تھا۔ اس 1 گھنٹے میں اس نے حاشر کو اتنی کالز ملائی تھی جتنی اس نے زندگی میں کسی کو نہ ملائی ہوں گی، مگر شاید وہ اس کا باپ تھا، مجال ہے کہ کوئی ایک کال بھی ریسیو کرنے کی زحمت کی ہو۔ ریان دل ہی دل میں اس سے بدلہ لینے کے منصوبے بناتا ایک بار پھر اس کا نمبر ڈائل کر چکا تھا،
لیکن اس دفعہ بھی اٹینڈ نہ ہوا تو بنا کچھ سوچے سمجھے سامنے زور سے اچھال چکا تھا۔ حیا جو اپنی ہی دھیان میں انٹرویو کے لیے آ رہی تھی، اس اچانک پڑنے والی افتاد پر ایک زوردار چیخ مار گئی تھی۔ نسوانی آواز پر ریان بھی بکھلاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگا تھا، جہاں وہ زاروں قطار روتی اپنا بازو سے ہلا رہی تھی۔ لڑکی، خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ، بم نہیں پھینکا تھا میں نے، تم نوک کر کے نہیں آ سکتی تھی؟ حد ہو گئی ہے، دکھاؤ کہاں لگی ہے۔ وہ جھنجھلاتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، جو خود بھی رونا بھول کر اب یہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ اسے لگی کہاں ہے، جبکہ اسے لگی تھی ہی نہیں، وہ تو صرف ڈر کے مارے رو رہی تھی۔ اس لڑکی کی اوور ایکٹنگ پر اس کا دل چاہا کہ اس کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دے۔ نکلو تم یہاں سے، 1 منٹ سے پہلے چلو نکلو۔ وہ خود بھی کھڑا ہوتا اسے بھی بازو سے کھینچ کر کھڑا کر چکا تھا۔ مگر میرا انٹرویو۔ سامنے والے کے جارحانہ انداز پر اسے فوراً سے بیشتر یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں وہ اسے انٹرویو میں ریجیکٹ ہی نہ کر دے۔ بھاڑ میں گیا انٹرویو، ویسے بھی یہاں کا بوس میں ہوں اور میں تمہیں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ حیا کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ حاشر جو ابھی واپس آیا تھا، اندر کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ کیا ہے یہ سب ریان؟ فی الحال تو میں گھر جا رہا ہوں، سنبھالو تم یہ سب، تم سے میں بعد میں نپٹتا ہوں۔ وہ ایک نظر دونوں پر ڈالتا دہاڑ سے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ آئی ایم سو سوری میم، پلیز ہیو اے سیٹ۔ حاشر اسے جاتا دیکھ کر اس لڑکی سے مخاطب ہوا تھا، جو خوف زدہ سی ایک ہی جگہ پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ اس کے جانے سے حیا کی سینے میں اٹکی سانس بحال ہوئی تھی۔ اف، کتنا خوفناک شخص ہے یہ۔ وہ ابھی تک انہی سوچوں میں گم تھی جب حاشر کی آواز سے چونکی۔ سو مس حیا، forget about everything that happened now. Let's start the interview. Give me your CV. جی سر۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی کروٹیں بدلتی گزشتہ 1 ماہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نیند فی الحال اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس 1 ماہ میں اس کی زندگی کافی بدل گئی تھی۔ اس نے ایک نئی دوست بنا لی تھی، حالانکہ وہ کسی سے دوستی نہیں کرتی تھی۔ مناہل سے اس کی دوستی کیسے ہوئی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ دونوں نہایت ہی کم عرصے میں ایک دوسرے کے اتنا قریب آ چکے تھے کہ کبھی کبھی تو انہیں یوں محسوس ہوتا کہ جیسے وہ صدیوں پرانی دوستیں ہوں۔ اپنی ہر بات ایک دوسرے کو بتانا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی، ایک دوسرے کو اپنے نوٹس دے دینا، کینٹین میں ایک دوسرے کی پسند کو ترجیح دینا، پھر چاہے وہ پہلے اسے کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کا سہارا بننا، دوسرے کی خوشی میں خوش اور دکھ میں اداس۔ الغرض یہ کہ اینا کو اپنی اب نارمل لائف میں مناہل امید کی پہلی کرن لگتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے زندگی سے شکوہ کرنا ختم کر دیا تھا اور حالات سے سمجھوتا کرنے کی کوشش بھی کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ یہ ایک مشکل امر تھا۔ اس 1 ماہ میں مناہل کے کزن کی موجودگی نے بھی زندگی کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ ان دونوں کی نوک جھوک، ایک دوسرے سے خاموش محبت، ایک دوسرے کا بے پناہ خیال۔ کبھی کبھی تو اسے رشک آتا کہ کیا کوئی اتنا بھی خوش قسمت ہو سکتا ہے کیا؟ وجدان جتنا بھی بڑا نمونہ کیوں نہ تھا، اینا کے سامنے اس کی ہیروگری فیل ہو جاتی تھی، جس پر مناہل اس کو خوب چڑھاتی اور وہ چڑ بھی جاتا تھا۔ اس 1 ماہ میں اتنی یادیں تھیں جن کو سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ نور جو ہر روز کی طرح رات کے وقت اسے کمرے میں دیکھنے آئی تھی، اسے بیڈ پر مسکراتا ہوا دیکھ کر اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش وہ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہے۔ کمرے میں کسی اور کی موجودگی محسوس کر کے اینا کی مسکراہٹ تھمی۔ دروازے پر نور کو کھڑا دیکھ کر وہ آنکھیں سکیڑ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ رات کی اس پہر نور کی موجودگی اس کا خواب تھا یا حقیقت۔ اس سے پہلے کہ نور واپس جاتی، اس کی محبت سے چور آواز سن کر اس کے قدم تھمے تھے۔ ماما، آپ ہی ہیں نا یہ؟ وہ شاید اب بھی بے یقینی کسی کیفیت میں تھی۔ ہاں، وہ میرے فون میں سگنلز نہیں آ رہے تھے تو سوچا تمہارے فون سے کال کر لوں، لیکن اب آ رہے ہیں سگنلز، تم سو جاؤ۔ وہ بمشکل بہانہ بناتے ہوئے واپس مڑنے لگی، جب ایک دفعہ پھر وہ اسے روک گئی تھی۔ ماما، آج یہاں سو جائیں پلیز، مجھے آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے، پلیز۔ اس کی خواہش پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ پچھلے 19 سالوں میں آج تک اس نے یہ خواہش نہیں کی تھی، جبکہ اینا اب بھی امید بھری نظروں سے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ آج اس کے ہوش و حواس میں نور پہلی بار اس کمرے میں آئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کاش وہ وقت کو یہیں روک لے اور نور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رک جائے، اس سے ڈھیر ساری باتیں کرے اور وہ اس کے آغوش میں رہے، اس کی ممتا کو محسوس کرے۔ مجھے نیند آ رہی ہے اور میں اپنے بیڈ کے علاوہ کہیں نہیں سوتی۔ کافی دیر ہو گئی ہے، تمہیں بھی اب سو جانا چاہیے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو بمشکل اندر دھکیلتے دروازہ بند کرتی جا چکی تھی، وگرنہ یقیناً وہ اپنا ضبط کھو بیٹھتی۔ اینا اس کے جانے کے بعد نہ جانے کتنی دیر گمسم سی اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی رہی تھی۔ زندگی واقعی کافی کٹھن راستہ تھا۔ منو، جلدی کرو، ارے مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اینا، میں کیا کروں یار، مجھے کچھ بھی پسند نہیں آ رہا، میں کیا پہنوں گی اس کے برتھ ڈے پر، اور ابھی تو گفٹ بھی خریدنا ہے۔ مسلسل 10 دکانیں گھومنے کے بعد وہ واقعی روحان سی ہو چکی تھی۔ کل وجدان کا برتھ ڈے تھا
اور مناہل اسے زبردستی شاپنگ کے لیے لے آئی تھی، اور اب تقریباً 10 دکانیں گھومنے کے بعد بھی اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، جبکہ اینا تو ایک ہی دکان سے اپنے عام روٹین کے 3-4 سوٹ خرید چکی تھی، اور وہ برتھ ڈے پر بھی انہی میں سے کوئی ایک پہننے والی تھی، کیونکہ اسے سجنے سورنے سے سخت چڑ تھی۔ البتہ یہ بات اس نے مناہل کو بتانے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی، ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہ تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی شاپنگ کے پیچھے پڑ جاتی۔ گفٹ بھی وہ خرید چکی تھی، اور اب مناہل 1 گھنٹے سے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر نہ جانے کون سے جہنم کا بدلہ لے رہی تھی۔ دیکھو مناہل، میری دوست، میری جان، ہم برتھ ڈے پر جا رہے ہیں، شادی پر نہیں، جو تم اتنا کانشیس ہو رہی ہو۔ کچھ بھی پہن لینا یار، تم پھر بھی اچھی لگو گی۔ اینا اب منتوں پر آئی تھی، جبکہ وہ ہنوز اس کی بات سنی انسنی کرتی کپڑے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچھا میں کچھ کھانے جا رہی ہوں، تم بھی وہیں آ جانا، میں واپس نہیں آؤں گی، وہیں پر تمہارا ویٹ کروں گی، جلدی آنا۔ وہ اسے تنبیہ کرتی نیچے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس سپیڈ سے وہ کپڑے دیکھ رہی تھی انہیں مزید 3-4 گھنٹے لگ جانے تھے، جبکہ اتنی دیر بھوک برداشت کرنے کا خیال ہی اینا کے لیے سہانے رو تھا۔ وہ وجدان کے لیے گفٹ خریدنے مال آیا تھا، وہ اسے گاڑی خرید کر دے رہا تھا، مگر اس کا کہنا تھا کہ اسے گاڑی کے ساتھ 3 گفٹ اور چاہیے، جس کی وجہ اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی فضول جوازی ہوگا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ چپ چاپ اس کے لیے گفٹ ہی خرید لیتا۔ فون کی آواز سنتے وجدان کالج لکھا دیکھ کر وہ فون کان سے لگا گیا تھا، مگر آگے سے اس کی چیخ سن کر فون اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کی آواز سن کر وہ ڈر ہی گیا تھا۔ بھائی میں واٹ ہیپنڈ وجی؟ وہ پریشانی سے بولا۔ بھائی میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم تینوں میری برتھ ڈے پر ایک جیسے ڈریس پہنیں، کیسا آئیڈیا ہے؟ اس کی بات پر سالار نے کتنی مشکل سے غصہ ضبط کیا تھا وہی جانتا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ وجدان اس کے سامنے ہو اور وہ تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو جھاڑ پلاتا، سامنے آتی چھوٹی سی بچی سے ٹکرا گیا۔ نتیجتاً اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس دونوں کے اوپر گر چکا تھا۔ وہ فون کان سے ہٹاتا سامنے بچی کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ وجدان صرف ہیلو ہیلو کہتا رہ گیا تھا۔ چونکہ فون بند نہیں ہوا تھا، اس لیے وجدان نے بھی بند کرنے کی زحمت نہ کی، بلکہ کان سے لگائے عادت سے مجبور باتیں سننے لگا۔ وہ بچی تھی یا لاؤڈ سپیکر، سالار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بچی اس طرح چیخ رہی تھی جیسے اس نے جوس نہیں بلکہ خدا نہ خواستہ تیزاب پھینک دیا ہو۔ بیٹا چپ کرو، اسمائل۔ ہاں تو کہاں رہتی ہو؟ ماما بابا کہاں ہیں؟ اس کے ہر سوال پر بچی کے رونے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس عجیب و غریب صورتحال پر اس کے واقعی ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ اسے تو بچوں کی الف بے کا بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے گھر میں یا قریبی رشتہ داروں میں تو کوئی بچہ تھا ہی نہیں۔ وہ جھنجھلاتا ہوا ادھر ادھر دیکھتا اس کے ماں باپ کو ڈھونڈنے لگا، جبکہ فون کے دوسری طرف وجدان سالار کی حالت انجوائے کرنے لگا۔ اینا جو فوڈ کورٹ کی طرف جا رہی تھی، کسی آدمی کے پاس بچی کو روتا ہوا دیکھ کر تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ او بھائی صاحب، جب بچے سنبھالنے نہیں آتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ بجائے اس کے کہ تم اپنی بچی کو چپ کرواؤ، تم ادھر ادھر لڑکیاں تاڑ رہے ہو۔ بڑے ہی کوئی بے شرم ہو ویسے تم۔ سالار جو پہلے ہی تپا ہوا تھا، اسے دیکھ کر اس کا پارا مزید ہائی ہوا، اس لیے جھنجھلاتا ہوا اسے جھڑک گیا۔ او بی بی معاف کرو، جاؤ یہاں سے۔ اینا جو اس کو جلی کٹی سنا کر اس بچی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، اس کی بات سن کر فوراً اس کی طرف گھومی۔ کیا؟ بی بی کس کو بولا؟ ہاں تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ ایک بچی کے باپ ہو کر لڑکی کو چھیڑ رہے ہو، شرم حیا بیچ کھائی ہے کیا؟ وہ شروع ہوئی تو نان سٹاپ بولتی چلی گئی، جبکہ غصے، ضبط اور اہانت کے احساس سے سالار کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی اس لڑکی کو پٹک ڈالے۔ دوسری طرف وجدان فون سپیکر پر رکھ کر اپنے بھائی کی لائیو پستی سنتا ہنس ہنس کے بے حال ہو چکا تھا۔ اس ساری صورتحال میں بچی مزید زور و شور سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں لڑائی چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، مگر نہ جانے وہ بچی تھی یا کیا، جو چپ ہونے کی بجائے اور زور سے رونے لگی۔ ثانیہ بیٹا ادھر آؤ، کہاں چلی گئی تھی آپ؟ آئی ایم سو سوری، اس نے آپ کو یقیناً کافی پریشان کر دیا ہوگا۔ ایکچولی یہ مینٹلی ڈسیبل ہے، اجنبیوں کو دیکھ کر ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے۔ اس بچی کی ماں جو اس کو ڈھونڈتے ان تک آ گئی تھی، اس کو روتا دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگی۔ نہیں زیادہ تنگ نہیں کیا، آپ بس دھیان رکھا کریں۔ وہ بتا اس عورت کو رہا تھا، مگر در حقیقت گھور اس کو رہا تھا، جو سر کھجاتی اس کی غصے بھری نظروں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سوری ونس اگین، کم ثانی، لیٹس گو۔ وہ ایک بار پھر معذرت کرتی بچی کو لے کر چلی گئی، جو اب بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ وجدان کو لگا کہ تماشا ختم ہو گیا تو وہ فون بند کر کے سکندر شاہ کو کال ملا گیا۔ اب انہیں بھی تو آج کی کارروائی بتانی تھی۔ تھنک بیفور یو اسپیک۔ اینا جو وہاں سے کھسکنے کی تیاری میں تھی، اس کی بات سن کر پہلی بار پرائے پھڈے میں کودنے پر سخت شرمندہ ہوئی، مگر ہار ماننا یا غلطی ماننا تو اس نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ او ہیلو، تم نے دیکھا نہیں، وہ بچی بالکل تمہارے جیسی دکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ، کان، ناک، آنکھیں،
کپڑے، میرا مطلب ہے کپڑوں کا کلر بالکل تم سے مل رہا تھا، تو مجھے لگا۔ جبکہ وہ اس زبان دراز لڑکی کو دیکھ کر تعصب سے سر ہلاتا، اس کی بات بیچ میں ہی سنی انسنی کرتا وہاں سے جا چکا تھا، کیونکہ وہ اس سے الجھ کر وہ مزید وقت برباد نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں حد ہے، پوری بات ہی نہیں سنی میری، ہاؤ روٹ۔ ویسے بھی مجھے کیا ضرورت تھی خواہ مہاں پنگے لینے کی؟ اوفو، میں تو کھانا کھانے جا رہی تھی، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، یہ منو کی بچی کہاں رہ گئی؟ وہ پیر پٹکتی فوڈ کورٹ کا رخ کر گئی تھی۔ اوئے بیبی کس کو بولا؟ تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ ایک بچی کے باپ ہو کر چھیڑ رہے ہو لڑکی کو، شرم بیچ کھائی ہے کیا؟ سلار جو سکندر شاہ کے ساتھ لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، وجدان کی بات سن کر اسے زبردست اچھو لگا اور نتیجتاً ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ زمین بوس ہو چکا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگی تھی کہ ہمیشہ کی طرح وہ اس بار بھی کال ڈسکنیکٹ کرنا بھول چکا تھا، اور وجدان بھی تمام شرم و لحاظ کو بلائے طاق رکھتا ہوا ساری باتیں سن چکا ہے۔ سکندر شاہ اور وجدان دونوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو چکا تھا۔ ویسے بھائی، مجھے اس لڑکی سے ملنے کی شدید خواہش ہے۔ ہاں ہاں، کتنی با ہمت لڑکی ہے، اس کی ہمت اور عظمت کو وجدان شاہ کا سلام۔ اور ایک بار پھر وجدان اور سکندر شاہ کا جاندار کہکا لان میں گونجا تھا۔ ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر سلار نے وہاں سے اٹھ کر جانے میں ہی اپنی عافیت جانی، کیونکہ ان دونوں کو اس کو تنگ کرنے کا بہانہ مل چکا تھا، اور ان دونوں کا مقابلہ تو وہ عام حالات میں نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو معاملہ ہی لڑکی سے بے عزتی کا تھا۔ بھائی سچ سچ بتائیں، کہیں آپ نے چوری چھپے شادی تو نہیں کر رکھی؟ کیونکہ اس لڑکی کے بقول اس بچی کا ناک، کان، ہاتھ، آنکھیں اور کپڑے آپ جیسے تھے۔ وہ اس کو جاتا دیکھ کر ہانک لگا گیا تھا، جبکہ سلار سوائے برداشت کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پیچھے دونوں کا زوردار کہکا گونجا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس مہمانوں کو ریسیو کرتے وہ تینوں اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ وجدان کی نظریں بار بار انٹرس کی جانب اٹھ رہی تھی، مگر ہر بار ناکام ہو کر واپس ہو جاتی۔ اس بل بتوڑی کی تو آج خیر نہیں، آج تم بچ کے دکھاؤ چوہیا۔ وہ دانت پیستا دل ہی دل میں منصوبے بنانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد انٹرس سے خالہ کو اکیلا آتا دیکھ کر اس کا صدمے کے مارے منہ ہی کھل گیا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر نیفیو، جبکہ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ آپ اکیلی آئی ہیں کیا؟ وہ صدمے سے پوچھ بیٹھا۔ نہیں، منو بھی آ رہی ہے، ایکچولی اسے اپنی ایک فرینڈ کو پک کرنا تھا، آتے ہی ہوں گے۔ تم انجوائے کرو، میں ذرا گیسٹ سے مل لوں۔ وہ مسکراتے ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ تم ذرا آؤ تو صحیح منو کی بچی، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا جلتا کرتا مہمانوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ منو یار، مجھے نہیں پسند میک اپ تھوپ کر شو پیس بننے کا، تم خواہ مہاں غصہ ہو رہی ہو۔ اچھا تو تمہارا مطلب ہے میں شو پیس ہوں؟ اس کی بات سن کر مناہل کو تو مانو آگ ہی لگ گئی تھی، جبکہ اینا سوائے ماتھا پیٹنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جب مناہل اسے پک کرنے آئی تو اسے سادہ سی جینس شرٹ میں دیکھ کر اس کا تو منہ ہی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ہر کام الٹا کرتی تھی، اسے اندازہ تھا، لیکن اتنا الٹا کرے گی اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ یہ کیا ہے اینا؟ صدمے کے مارے وہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی۔ کیا مطلب کیا ہے؟ کپڑے ہیں، ویسے تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تم یہ پہن کر جاؤ گی وہاں؟ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں تو کیا برائی ہے اس میں، کل ہی تو خریدا ہے یہ۔ اینا ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالتی اس سے پوچھنے لگی۔ بلو جینس پر ملٹی کلرڈ شرٹ، گلے میں اسٹالر اور بالوں کو ہائی ٹیل میں باندھے وہ اپنے حساب سے ابھی بھی اوور لگ رہی تھی۔ تم بھاڑ میں جاؤ۔ وہ دانت پیستی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ اینا بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگی، کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا اسے یہیں چھوڑ جاتی۔ اسی لیے اب مناہل منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت اینا کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی دوست پارٹی میں سب سے پیاری لگے، مگر اینا نے تو اس کے ارمانوں پر بالٹی بھر کر پانی ڈال دیا تھا۔ گھر کے سامنے گاڑی رکنے پر مناہل اس کی طرف دیکھے بغیر نیچے اتر کر اندر چل پڑی۔ اینا بھی جلدی سے اس کے ساتھ ہو دی۔ میرے ساتھ بالکل مت آنا تم، اور خبردار کسی کو یہ بھی مت بتانا کہ میں تمہاری دوست ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری بے عزتی ہو۔ اسے تنبیہ کرتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اینا کا تو صدمے سے برا حال تھا۔ خود کو کمپوز کرتی وہ اپنی خجالت مٹانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر تھوڑے ہی فاصلوں پر 3 لڑکوں کو خود کو گھورتا دیکھ کر وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ان کے سر پر پہنچی تھی۔ کیا گھور گھور کر دیکھ رہے تھے؟ کافی مشکل ہو رہی ہوگی نا، ویو کلیئر نہیں ہوگا، یہ لو اب قریب سے دیکھ لو۔ یہاں نہیں، میرے اپارٹمنٹ میں چلتے ہیں، قریب ہی ہے، ہمارا تو کام ہی حسن کو سراہنا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا حباست سے کہتا اس کے غصے کو ہوا دے گیا۔ ارے واہ، میں بھی یہی کام کرتی ہوں، پر میں حسن کو نہیں ضلالت کو سراہتی ہوں، وہ بھی اپنے انداز میں۔ یہ کہتے ہی وہ ان پر دھاوا بول چکی تھی۔ مکوں، گھونسوں اور لاتوں سے وہ کچھ ہی دیر میں تینوں کو بے حال کر چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ ایک بار پھر سے ان کی مزید کٹ لگاتی، وہ بمشکل اس کے جنگل سے آزاد ہوتے لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے بھاگے تھے۔ اس نے خود بھی ان کو پکڑنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ اس کے خیال میں ان کے لیے اتنی مار کافی تھی۔
اب کم سے کم 1 ہفتہ تو وہ کسی کام کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اپنے آپ پر نظر دوڑائی تو ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا۔ بکھرے بال اور شکن آلود کپڑے، اس حلیے میں نہ تو وہ گھر جا سکتی تھی اور نہ ہی اندر فنکشن میں۔ فون کے لیے بیگ میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ وہ تو جلدی میں گھر ہی رہ گیا تھا۔ کچھ سوچتی وہ اسٹالر اپنے ارد گرد لپیٹتی اندر کا رخ کر گئی تھی۔ اندر جا کر دیکھا تو یوں لگا جیسے رنگوں بو کا سیلاب امڈ آیا ہو۔ لان کی ڈیکوریشن بھی واقعی قابل ستائش تھی۔ مزید غور کرنے کی بجائے وہ کونے میں کم لائٹ والی جگہ پر جا کر گھر کا جائزہ لینے لگی۔ سوائے ایک بالکنی کے جو کہ فرسٹ فلور پر تھی، اسے کہیں سے بھی اندر جانے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شریفوں کی طرح سامنے سے جاتی تو عزت افزائی کے ساتھ ساتھ سب کے سامنے تماشا لگ جانا تھا، اس لیے اس بالکنی پر ہی اللہ کا نام لے کر پائپ کے ذریعے جانے لگی۔ ہانپتی کانپتی وہ اوپر پہنچی تو سامنے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ اف، شکر ہے یہ کھلا ہے، ورنہ نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتی اندر داخل ہوئی۔ کمرے کو ستائشی نظروں سے دیکھتی وہ اس کمرے کے مکین کی پسند کو سراہ گئی۔ واہ بھائی، کیا کمال کا کمرہ ہے۔ چل بھائی، ہے نا، جس کا بھی ہے، تجھے کیا، تو اب کپڑے ڈھونڈ۔ سلاڈ جو اپنا فون لینے کمرے میں آیا تھا، کسی لڑکی کو اپنے کمرے کے وسط میں کھڑا دیکھ کر اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہونے پر اینا پلٹی تو سامنے مال والے لڑکے کو حیران کھڑا دیکھ کر اس کا رنگ ہی اڑ گیا، مگر ابھی اسے ہوش سے نہیں جوش سے کام لینا تھا۔ آہ، کیسے ہو جانو، وہ خود کو کمپوز کرتی ہوئی بولی۔ سلاڈ جو مال والی لڑکی کو دیکھ کر پہلے ہی حیران و پریشان تھا، اس کی بات سن کر تو اسے جھٹکا ہی لگ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ، میں تمہیں نہیں جانتا، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ آہ، بیبی کو غصہ آ گیا، پر یہ بات تو ہم دونوں جانتے ہیں نا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ لیکن سوچو، اگر میں شور مچا دوں تو لوگ میرا حلیہ اور تمہاری یہاں موجودگی سے کیا سمجھیں گے؟ یہی نہ کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، اور ویسے بھی فنکشن چھوڑ کر تم یہاں ہو۔ وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ تو اس لیے بہتر ہے میرا ایک کام کر دو، میں آرام سے چلی جاؤں گی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس لڑکی کی باتوں پر اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اسے ضرور مزہ چکھاتا، مگر اس وقت گھر میں اتنے لوگوں کی وجہ سے کڑوا گھونٹ بھرتا اس کی بات ماننے پر مجبور ہو چکا تھا۔ بولو کیا کروں میں؟ وہ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی سے ہار مانتا پوچھ بیٹھا تھا۔ ہاں، اب آئے نا لائن پر، میرا حلیہ تو تم دیکھ ہی رہے ہو، اس طرح کہیں بھی گئی تو لوگ باتیں بنائیں گے، اس لیے میرے لیے جلدی سے سوٹ ارینج کرواؤ۔ وہ جلدی سے بول پڑی کہ کہیں وہ مکر ہی نہ جائے۔ اس کی عجیب سی فرمائش پر وہ حیران ہی رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گی، مگر یہاں تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا معاملہ تھا۔ ہمارے گھر لیڈیز کپڑے نہیں ہیں۔ جبکہ اس کی بات پر اینا کو تو اور پریشانی لگ گئی، مگر کچھ سوچتی ہوئی مسکرائی اور اس کے پاس جاتی بولی، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اگر 5 منٹ میں تم نے مجھے کپڑے لا کر نہ دیے تو میں شور مچا دوں گی۔ وہ شانے بے نیازی سے کہتی اس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ وہ دانت پیستا کمرے سے نکلا تھا، جبکہ وہ اپنی ہمت کو داد دیتی آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں میرون ساڑی لے کر واپس آیا۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، اتنی ہیوی ہے، میری شادی نہیں ہو رہی ہے ویسے بھی۔ وہ تو اس ساڑی کو دیکھ کر ہتے سے ہی اکڑ گئی تھی۔ گھر میں اسی طرح کے کپڑے ہیں، پہننے ہیں تو پہنو ورنہ بھاڑ میں جاؤ۔ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ جلدی سے ساڑی پکڑ گئی۔ اوئے تمیز سے، اچھا اب پہن ہی لیتی ہوں، مجبوری ہے، ویسے تم تو کہہ رہے تھے گھر میں لیڈیز کپڑے نہیں ہیں۔ وہ اسے شاکی نظروں سے گھورتی ہوئی پوچھنے لگی، میری مرحوم ماں کی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے صفائی دے گیا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، اسے واقعی دکھ ہوا تھا۔ واش روم اس طرف ہے، پتہ ہے مجھے، تم زیادہ اوور سمارٹ نہ بنو۔ وہ اسے سناتی واش روم میں بند ہو چکی تھی، جبکہ اس بار بھی وہ محض دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ ساڑی پہن کر آئی تو اسے نئی فکر لاحق ہو گئی۔ ساڑی کے ساتھ جوگرز پہنوں گی کیا؟ وہ صدمے سے بولی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا اسے جوتے پکڑا گیا تھا۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتی اس کے ہاتھ سے جوتا پکڑ کر پہننے لگی۔ ہاتھ سے عقل مند ہو، میں تمہیں بیوقوف سمجھتی تھی۔ جوتے تنگ ہیں مجھے، پر خیر ہے، میں مینج کر لوں گی۔ وہ جوتا پہنتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ تمہارا حلیہ ایسا کیوں تھا؟ وہ اس سے نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھا۔ کیوں، تم میرے باپ ہو جو بتاؤں، لیکن چلو تم نے میری مدد کی ہے تو بتا دیتی ہوں۔ کچھ لڑکے گھور رہے تھے، ان کو لیکچر دے کر آئی ہوں، اس لیے تم بھی مجھے ایزی مت لینا۔ وہ بال کنگھی کرتے ہوئے اسے بابر کرا گئی تھی۔ وہ اس کی ہمت پر واقعی متاثر ہوا۔ اسے باہر کی طرف جاتا دیکھ کر وہ جلدی سے اسے روک گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کیا مطلب کہاں جا رہی ہوں؟ برتھ ڈے پر آئی ہوں، وہیں جا رہی ہوں۔ وہ اسے گھورتی ہوئی بولنے لگی۔ کیا مطلب؟ تم وجدان کی برتھ ڈے پر آئی ہو تو تم کمرے میں کیسے آئی؟ جی ہاں، اسی نمونے کی برتھ ڈے پر آئی ہوں، اور کمرے میں بالکنی والے پائپ کے ذریعے آئی ہوں۔ پتہ چل گیا، اب ہٹو راستے سے، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ وہ کمال بے نیازی سے کہتی یہ جا وہ جا۔ پیچھے سالار منہ کھولے کئی لمحے وہیں جمع رہا، مگر وقت اور موقع کا خیال کرتا فون اٹھاتا فوراً نیچے بھاگا تھا۔
اس کے انتظار میں چکر پر چکر لگاتے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں، مگر وہ تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ اسے کال کرنے کے لیے فون نکالا، مگر پھر واپس رکھ کر اندر کا رخ کر گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا فون تو وہ کبھی بھی نہیں اٹھائے گی، لہٰذا اب اس کا ارادہ لینڈ لائن پر کال کرنے کا تھا۔ جو ہی گھر میں داخل ہوا، اسے سامنے سے آتے دیکھ کر ٹھٹکا، ساری جھنجھلاہٹ، غصہ، بوریت اس کو نیلے رنگ کی پیروں کو چھوتی فراق میں تیار دیکھ کر پل بھر میں اڑن چھو ہوئی تھی۔ ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ اس کے پاس جا پہنچا تھا۔ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ وہ جو اپنے ہی دھیان میں سکندر شاہ سے مل کر باہر کی طرف جا رہی تھی، اپنے کان کے پاس کسی کی سرگوشی سن کر اچھلی، سامنے وجدان کو ہنستا دیکھ کر اٹکی سانس بحال ہوئی، مگر ایک نئی پریشانی اود آئی کہ اس سے پیچھا کیسے چھڑائے۔ سکندر شاہ بھی باہر مہمانوں کے پاس جا چکے تھے، اب وہ دونوں اس وقت اکیلے تھے۔ یہ سوچتے ہی اپنے اوپر شدید غصہ آیا کہ اینا کو کیوں ڈانٹا، اگر وہ اس کے ساتھ ہوتی تو کم سے کم اس نمونے سے تو بچا لیتی۔ ایک منٹ چوہیا، کہیں تم پرانے زمانے کے ہیروئن کی طرح ہیرو کو اپنے سامنے دیکھ کر دماغ میں گندے گندے گانوں پر ڈانس کے عجیب و غریب سٹیپس تو نہیں کر رہی؟ وہ جو بھاگنے کے طریقے سوچ رہی تھی، اس کی بات سن کر دانت پیس گئی۔ ہٹو، مجھے جانا ہے۔ کہاں؟ کہیں تم میرے ساتھ رومانٹک سے ڈنر پر تو نہیں جانا چاہتی؟ وہ آج اسے پوری طرح زچ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وجدان کے بچے، راستہ دو، مجھے باہر جانا ہے۔ اس دفعہ وہ تھوڑا غصے سے بولی تھی۔ کہاں ہیں میرے بچے؟ لیکن یار، ابھی تو ہماری شادی ہی نہیں ہوئی، بچے کہاں سے آ گئے؟ کافی کوئک سروس نہیں ہے تمہاری؟ اس کی بات پر سخت شرمندہ ہوتی دانت لبوں تلے دبا گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں بھول جاتی تھی کہ اس شخص سے جیتنا کبھی ممکن نہیں ہے۔ اس کو شرماتے دیکھ کر وہ محفوظ سا کہکا لگا گیا۔ واہ جی واہ، واہ مناہل بی بی واہ، مجھے وہاں چھوڑ کر تم اس نمونے کے ساتھ رومانس لڑا رہی ہو۔ اینا جو ان دونوں کو کھڑا دیکھ کر باہر جانے کی بجائے ان کی طرف آ گئی تھی، تالی بجاتی مناہل پر طنز کر گئی۔ اور تو اور اس سے تھوڑی دیر پہلے والی حرکت کا بھی بدلہ لے چکی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ وجدان کے سامنے یہ بات اسے واقعی شرمندہ کر گئی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے وہاں سے فوراً غائب ہو چکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہمان گھر کے اندر نہیں آتے، تمہیں اتنا نہیں پتہ؟ اس کی آمد سے وہ سخت بدمزہ ہوا تھا، اس لیے چڑ کر بولا، مجھے کوئی شوق نہیں تھا، لیکن تم جیسے شخص کے بھروسے اپنی دوست کو نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ تم ڈھیٹ اور بدتمیز کے ساتھ ساتھ بے شرم بھی ہو۔ وہ بھی اپنا حساب فوراً برابر کر گئی تھی، جس پر وجدان کڑوا گھونٹ بھر کے رہ گیا تھا۔ منہ اٹھا کے کھانے پینے آ گئی ہو یا کوئی گفٹ بھی لائی ہو؟ وہ ایک بار پھر اس کو چڑھا کر بولا تھا۔ اس کی بات پر اینا پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑتی اسے دیوار پر لگے شیشے کے سامنے کھڑا کرتی ایک دفعہ پھر زوردار کہکا لگا گئی۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ تمہیں تو کوئی اللہ کے نام پر 10 روپے نہ دے، تم گفٹ کی بات کر رہے ہو؟ ہا ہا ہا۔ وہ اپنا حساب بے باک کرتی ہنستی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے وجدان ہونکوں کی طرح شیشے میں خود کو دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو وجی؟ وجدان کو شیشے کے سامنے کھڑا دیکھ کر سالار باہر جانے کی بجائے اس کے پاس جاتا اس سے پوچھنے لگا، کیا میری شکل ایسی ہے کہ کوئی مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے بھی نہ دے؟ وہ سالار کے پوچھنے پر بے ساختہ بول گیا تھا، مگر اپنے لفظوں کا احساس ہوتے آنکھیں میچتا لب دبا گیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ جلدی باہر چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے، کیک کٹنگ سیرمنی بھی تو کرنی ہے۔ وہ جلدی سے بولتا اسے کھینچ کر باہر کی طرف بڑھ گیا، جو کہ ابھی تک اس کی پہلی باتوں کو سمجھنے کی کوششوں میں تھا۔ یہ تھی جستجوئے عشق کی سیکنڈ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔